اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. قرآن مجید کے جو عناوین اور جو موضوعات ہیں اس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. دو موضوعات، دو عناوین، احکام و تکالیف اور دوسرے امثال و حکم، اس کی تفصیلی بحث آپ لوگوں کی نگاہوں سے گزری. آج جو ہے سرائے غیب، تیسرا موضوع اور تیسرا عنوان، غیب کی جو باتیں ذکر ہوئی ہیں. ٹھیک، اختصار کے ساتھ اس کو بھی پڑھا گیا تھا، بس خالی مختصراً ایسی دہرا دوں تاکہ ایک یادداشت ہو جائے، آپ لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے. کیونکہ عالم آخرت کی جو باتیں تھیں وہ صرف قرآن کی نہیں ہے، آسمانی دوسری کتابوں میں بھی کیا ہے، عالم غیب کی یعنی سرائے آخرت کی باتیں کی گئی ہیں. اور سرائے آخرت کی باتیں جو کی گئی ہیں وہ انہی الفاظ اور انہی کلمات میں، کہ جن الفاظ اور جن کلمات میں کیا ہے، یہاں کے مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں اور یہاں کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں. ان الفاظ کا تعلق بھی عالم حس اور عالم شہود سے ہے. ٹھیک، لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اصلاً سرائے آخرت کی جو باتیں ہیں وہ باتیں انسان کے عقل و شعور میں آنے والی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے مفہوم ہمارے لیے، ہمارے عقل و شعور کے لیے غیر حسی ہیں. ہمارے عقل و شعور میں اتنا احساس نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہاں کے مفاہیم کو کیا ہے درک کر سکیں. بعض نے کہا ہے کہ نا، عالم آخرت کی جو باتیں کی گئی ہیں وہ سارے استعارہ ہیں، تشبیہ ہیں، مجاز ہیں، کنایہ ہیں. سمجھ لیں، نامحسوس چیز کو محسوس بنانے کے لیے اس طریقے سے ذکر کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، وَإِلَّا اس کو درک نہیں کیا جا سکتا. کل ملا کر کے بات اتنی ہے، کہنا صرف یہ چاہتے ہیں کہ عالم آخرت کی باتیں کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں جو عالم آخرت کی باتیں کی گئی ہیں، ٹھیک، اس کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. مثلا یا کوئی مثالیں دے رہے ہیں، مثلا از مراتب و تنوع نیروہائی کی در اختیار فرشتگان یعنی مدیرات امر قرار دارد. مثلا فرشتوں کے اختیار میں اللہ نے جو مختلف قسم کی طاقتیں دی ہیں، مختلف قسم کی جو قوتیں دی ہیں، یعنی خدا کے اوامر کے مدیر، جیسے ان کو بے اجنحا کہا گیا. کیا کہا گیا ہے؟ اجنحا یعنی بالہا تعبیر شدہ است. فرشتوں کی قوتوں کو قرآن نے کلمہ اجنحا سے تعبیر کیا ہے. زیرا بال وسیلہ پرواز است. کیوں آخر فرشتوں کی استعداد اور ان کی قوت کو اجنحا سے تعبیر کیا گیا؟ یعنی اس لیے کہ جو بالوں پر ہوتے ہیں یہ پرواز کرنے کے، اڑنے کے وسیلے ہیں. وکاربردیان در نیروہائی کی امکانات کار را فراہم کنند، اور ان طاقتوں کا، ان قوتوں کا استعمال کہ جو کام کے لیے امکانات کو فراہم کرتے ہیں، متعارف می باشد، یہ چیز رائج ہے. سمجھ رہے ہیں؟
و بازو ہر دو در این مفہوم کاربرد دارند، اور یہ جو بازو ہیں یعنی اس کے پر، وہ اس مفہوم میں اجنحتن کے یہ قابل استعمال ہے، وہ مفہوم حقیقی ہے مقصود نیست، اور یہاں پر کسی ایک کا حقیقی مفہوم مراد نہیں ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ واقعاً ان کے پاس بالوں پر ہے، بلکہ اس سے ان کی طاقت اور ان کی قوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر کام ان کے لیے ممکن ہے۔ ہم چنین اس موقعی کہ ازہور و قصور و اشجار و انہار یا شعلہائے آتش دوزخ سخن میان می آیت، اور اسی طریقے سے ہے جب حور و غلمان کی باتیں ہوتی ہیں، جنت کے محلات کی بات ہوتی ہے، درختوں کی بات ہوتی ہے، نہروں کی بات ہوتی ہے، یا جہنم کی آگ اور اس کے شعلے کی بات آتی ہے، تو نمی توان عیناً ہمین مفاہیمی رہ در ان سرا جریان دارد داشتے باشد۔ تو ہم ان تمام مفاہیم سے وہی مفاہیم کی جو دنیاوی ہیں، ٹھیک، اس پہ حمل نہیں کر سکتے کہ مراد یہی سب ہے، جنت کی نہر اور یہاں کی نہر، جنت کے اشجار اور دنیا کے اشجار، جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ، نہ، وہاں کے لیے جو مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں، وہاں کے لیے جو کلمات استعمال ہوئے ہیں، ان سے مراد بے عینہ ہی یہ دنیا کے مفاہیم نہیں ہیں۔ کہیں کہ یہ الفاظ ان کے مفاہیم جو اس دنیا میں ہیں، ٹھیک، وہی مفاہیم اس کے بھی ہیں جو عالم آخرت کے لیے کلمات استعمال ہوئے ہیں، بلکہ متناسب با سرائے دیگر خواہد ہو، بلکہ ان کے مفاہیم وہاں کے اعتبار سے ہوں گے، ٹھیک۔ آپ یہاں کے تمام چیزوں کی باتیں کرتے ہیں تو یہاں کا مفہوم مراد ہوگا، لیکن اگر آپ عالم آخرت کی باتیں کر رہے ہیں تو عالم آخرت کی تمام چیزیں یہاں کی دوسری چیزوں کے متناسب تھوڑی ہیں کہ جو آپ یہاں کا مفہوم مراد لیں گے، بلکہ وہ مفہوم مراد لیا جائے گا کہ جو مفہوم عالم آخرت سے مناسبت رکھتا ہے۔ اگر حقیقت ان برائے ما آشکار نیست ان از کوتاہی فہم ماس، یعنی پھر فائدہ کیا ہے بھائی ایسی چیزوں کو بیان کرنے کا کہ جس کا یہاں پہ کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، جس کی حقیقت کو کوئی یہاں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر عالم آخرت کی باتوں اور ان کی حقیقتوں کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ حقیقتیں اگر ہمارے لیے آشکار نہیں ہے، تو یہ ہمارے فہم کی کوتاہی، ہمارے ادراک کی کمی ہے، ہمارے قوت عقلی اور قوت حسی کی کمزوری ہے اور ناتوانی ہے۔ نہ از قصور بیان قرآن، یہ قرآن مجید کے بیان کی کمی نہیں ہے۔ آپ الزام ادھر ڈالیں، کہیں کہ بھائی قرآن میں ایسی ایسی چیزیں بیان کریں کہ جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، کیا ضرورت تھی ایسی چیزیں بیان کرنے کی جو ہم سمجھ نہ سکیں۔ آپ اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آپ اگر ان مفاہیم کو درک نہیں کر پا رہے ہیں، تو بیان پہ الزام مت ڈالو، اپنے ادراک پہ الزام ڈالو۔ یہ تمہارے ادراک کی، تمہاری سوچ کی، تمہاری سمجھداری کی، تمہارے عقل و احساس کی ناتوانی ہے، کمزوری ہے، جو تم نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ در این بارے سخن بیشتری باید گفت تا برخی سوء تفاہمہ مرتفع گردد، کہنے کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمیں کرنی پڑیں گی تاکہ جو سوء تفاہم ہے، جو غلط خیالات، جو غلط تصورات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کے سلسلے میں، وہ دور ہو سکیں۔ با توفیق الہی در جائے خود میاں برین، کہ انشاءاللہ خدا کی دی ہوئی توفیق سے مناسب جگہ پہ ہم اس کو ذکر کریں گے، ابھی فی الحال نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک تفصیلی بیان، ایک تفصیلی گفتگو کرنی پڑے گی تاکہ قرآن کے عالم آخرت کی
باتوں کے حوالے سے جو انسان کے ذہن میں شبہ پایا جاتا ہے یا غلط فہمی پائی جا رہی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ خوب آخری بحث، آخری عنوان اور آخری موضوع جو قرآن کا ہے وہ ہے معارف و اصول، معارف و اصول شناخت، معارف اور شناخت کے اصول۔ قرآن در رابطے با معارف و اصول شناخت مسائلی مطرح کرتے کہ فراتر از بینش بشریت تا آن روز بودے، یعنی کہ قرآن مجید میں معارف اور علم و معرفت کی شناخت کے جو اصول ذکر کیے گئے ہیں وہ اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ سے باہر تھے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن کے معارف اور حقائق کا سمجھنا کیا تھا؟ بہت دشوار تھا، بہت مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ تحقیقات کا دائرہ بڑھتا گیا، حقائق اور معارف کشف ہوتے گئے، قرآن کے راز آشکار ہوتے گئے۔ آج بھی نئی نئی تحقیقات کے ذریعے سے قرآن مجید کے بہت سارے آیتوں کے راز ہمارے لیے آشکار ہو رہے ہیں۔ قرآن نے بہت سارے ایسے مطالب بیان کیے ہیں کہ جن کی حقیقت ابھی تک آشکار نہیں ہوئی ہے، لیکن جب دنیا میں سائنسی اعتبار سے کسی چیز پہ تحقیق ہوتی ہے اور پھر کوئی حقیقت سامنے آتی ہے تو ہم میچ کرتے ہیں، دونوں کو سامنے رکھ کے مقایسہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو یہی حقائق ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، جو آج کشف ہوئی ہیں۔ اگر آج یہ تحقیق نہ ہوئی ہوتی، آج ان حقیقتوں کا علم نہیں ہوا ہوتا تو قرآن مجید کی ان آیتوں کو کون سمجھتا؟ لیکن ایک تحقیق نے قرآن مجید کی آیت کو بالکل واضح اور آشکار کر دیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن در رابطے با معارف و اصول شناخت، قرآن مجید نے شناخت اور معارف کے اصول کے سلسلے میں مسائلی مطرح کر دے گے، ایسے مسائل بیان کیے ہیں کہ فراتر از بینش بشریت، جو انسانوں کی بینش، انسان کی عقل اور اس کی فکر سے بالا تر تھی، تا آن روز، ان دنوں تک، یعنی اس زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن نے جو معارف اور شناخت کے اصول بیان کیے تھے ان کی عقل و فکر سے باہر کی بات تھی۔ بتاکنون نیز اگر رہنمود وحی نبود، اور آج تک اگر وحی کی ہدایت اور رہنمائی نہ ہوتی تو معلوم نہ بود کہ بینش بشری بدر رحمی یافت، تو معلوم نہیں تھا کہ انسان کی عقل وہاں تک پہنچ پاتی یا نہ، انسان کی عقل کو اس کا راستہ ملتا یا نہ۔ شاید برائے ہمیشہ چنین باشد، اور شاید ہمیشہ ایسا ہو۔ بہت سارے قرآن کے مطالب کو وحی کے ذریعے سے ہی حل کیا گیا ہے، وحی نے ہی اس کے حقائق کو اور آشکار اور واضح کیے ہیں۔ اگر وحی کی مدد نہ ہوتی، وحی کی ہدایت نہ ہوتی، وحی کے ذریعے سے اگر ان حقائق کو نہ سمجھایا جاتا، نہ بتایا جاتا تو وہ حقائق پوشیدہ ہی رہ جاتے۔ کن ہے ذات احدیت ہرگز قابل شناخت نیست، کہہ رہے ہیں کہ خدا بند متعال کی جو ذات احدیت ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ قابل شناخت ہے نہیں۔ ذات پروردگار کی حقیقت کو آپ سمجھ سکیں یہ ممکن نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات قابل شناخت نہیں ہے۔ وجز ازرا ہے صفات جمال و جلال و جامعیت صفات کمال، سوائے اس کے صفات جلال و جمال کے ذریعے سے۔ اگر خدا کو پہچاننا ہے تو اس کی ذات سے نہیں، اس کی صفات سے پہچانیے۔ جو خدا کے صفات جلال و جمال ہیں، یعنی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، اور ان صفات کمال میں جو جامعیت ہے
اس کے ذریعے سے آپ خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ صفات سے نظر ہٹا کر کے ذات سے ہی اگر خدا کو سمجھنا چاہیں تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ ہم کی توقیفی کریں کہ جتنے بھی صفات جلال و جمال ہیں خدا کے، یہ سب کیا ہیں؟ توقیفی ہیں۔ وعقل باکوم کے وحی بدان راہ یافتے، اور ہماری عقل وحی کی مدد سے کیا ہے؟ اس تک پہنچتی ہے، یعنی خدا کی ذات کی شناخت کرواتی ہے۔ بطوری کی تا 99 اسم برائے پروردگار شناخت شدہ اس طرح سے کہ جب انسان خدا کے 99 نام کو پہچان لیتا ہے تو اس کو خدا کی شناخت اور معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ عمدہ صفات جمال در آخر سورہ حشر آمد است، یعنی کہ خداوند متعال کی صفات جمال میں سے بہترین صفتیں سورہ حشر کے آخر میں آئی ہیں۔ یہ ہیں صفات جمال۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اب یہاں سے آ گیا، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور، له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ حشر کی آخر کی آیتیں ہیں۔ ان آیات میں خدا بند متعال کے صفات ثبوتیہ کو یعنی صفات جمال کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ خدا کے جو بہترین صفات جمال ہیں وہ یہاں ذکر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نیچے ترجمہ دیا ہوا ہے، ترجمے کو دیکھنے کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ راز آفرینش را در آفرینش انسان میتوان یافت، یعنی کہ انسان کی خلقت کے راز کو خود انسان کے اندر ہی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ انسان آفریدیس خدا گونے کی مظہرتا میں صفات جمال و جلال الہی، یعنی کہ انسان آفریدیس خدا گونے، انسان پیدا کیا گیا ہے خدا کی طرح سے۔ کیا مطلب خدا کی طرح سے؟ یعنی اللہ نے انسان کو اپنی صفات جمال و جلال کا مظہر بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی صفات جلال و جمال کا مظہر بنایا ہے، اپنی ذات کا آئینہ بنایا ہے۔ اس کو پہچاننا ہے تو آپ انسان کی خلقت، انسان کے وجود اور انسان کی حقیقت کو سمجھو۔ اس کے ذریعے سے آپ خدا کی شناخت اور معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی میں جسے بھیج رہا ہوں یہ میری ذات کی پہچان کروائے گا، یہ میرے صفات و جمال کا مظہر ہوگا، تم اسے دیکھو میں پہچان میں آ جاؤں گا۔ اس کی مہربانیوں کو دیکھو، اس کی محبتوں کو دیکھو، اس کی عنایتوں کو دیکھو، اس کے کرم کو دیکھو، اس کے عفو و بخشش کو دیکھو، تمام صفات۔ پھر میرا اندازہ لگاؤ کہ جب میرا نمائندہ ایسا ہے، میرے نمائندے میں یہ خوبیاں ہیں اور یہ خوبصورت صفات ہیں، تو پھر جو اس کو بنانے والا ہے، جو اس کا خالق ہے، اس کے اندر یہ صفات، یہ کمال کس حد تک ہوں گے؟ ودائع الہی بدو سپرد شدہ است، اللہ نے اپنی امانتوں کو اپنے نمائندوں کے حوالے کیے ہیں، انسانوں کے حوالے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، سب کے سامنے رکھے گئے، کوئی امانت الہی کا بوجھ اٹھانے
کو تیار نہیں تھا. یہ انسان ہی تھا کہ جس نے امانت الہی کا بوجھ اٹھانے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا. اللہ نے کہا کہ لو انسان نہ تنہا شائستہ یافتی تا بدائے خود را بدو بے سپاری. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اس لائق پایا کہ اپنی ودیعت اپنی امانت اس کے حوالے کر سکے. اس لیے کیا ہے. انسان میں یہ استعداد تھی, انسان میں یہ ظرفیت تھی. کسی اور مخلوق کے اندر امانت الہی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, صرف انسان کے اندر یہ صلاحیت تھی. اس لیے ہم نے اپنی امانت اس کے حوالے کیا. لذا تعلیم اسماء, لہذا جو اسماء کی تعلیم ہے یعنی حقائق ہستی کو سمجھنے کے لیے بدو اختصاص یافت, اسی لیے اسماء کی تعلیم بھی اللہ نے انسان سے ہی مخصوص کی, اسی کو عطا کی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ كُلُّهَا, خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکرم سمجھا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, وَچُن اورا منتسب بخود دانست, اور چونکہ حضرت آدم کو اپنے آپ سے منسوب خدا نے سمجھا. اورا مسجود ملائک قرار داد, اسے فرشتوں کا مسجود بنایا, فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کروایا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. بدین سبب تمامی نیروهای جہان ہستی چه در بالا و چه در پایین در اختیار کامل او قرار گرفت. لہذا اس طریقے سے جتنی بھی طاقتیں ہوں, چاہے اس دنیا کی ہوں چاہے اوپر آسمان کی ہو, تمام طاقتوں کو اللہ نے پوری طریقے سے انسان کے اختیار میں دے دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, سب کچھ انسان کے از این رو تمامی اشیاء برائے انسان آفریده شده. اب انسان اتنا قیمتی ہے, اتنا باکمال ہے, اسی لیے اللہ نے تمام چیزوں کو انسان کے لیے ہی خلق کیا ہے. یعنی در انسان نیروہی آفریده شده, یا انسان میں اللہ نے ایسی طاقت اور ایسی استعداد رکھی ہے تا تمامی نیروہا را در اختیار گیرد, تاکہ انسان تمام طاقتوں کو تمام استعداد کو کیا ہے اپنی مٹھی میں اپنے اختیار میں رکھے. و تا وجود خیش را تجلی گاہ حضرت حق قرار دیا, تاکہ وہ اپنے وجود کو حضرت حق کی تجلی گاہ قرار دے. تمام چیزوں کو اپنے اختیار میں لے کر کے بہترین صفات کا اظہار کرے, تاکہ اس صفات کو دیکھ کے, اس کمال کو دیکھ کر کے انسان کیا ہے خالق کو سمجھ سکے. یعنی انسان تجلی گاہ خدا ہونا چاہیے, خدا کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے, خدا کی صفات انسان کے اندر دکھنی چاہیے. اب یہ سب بڑی عرفانی باتیں ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس کو تو ایسے ہی بتایا بیان کر رہے ہیں جلدی جلدی, نہیں تو یہ سب باتیں ایسی ہیں نا کہ وہ ہم لوگوں کے عقل میں سما بھی نہیں سکتی ہیں. اور تمام صفات جمال و جلال کبریائی حق در وجود او جلوگر شود. تمام اللہ کی صفات جلال و جمال کیا ہے اس کے اندر جلوگر ہونی چاہیے, یعنی ظاہر ہونی چاہیے, دکھائی دینی چاہیے. خلقت الاشیاء لاجلک, اب یہ حدیث قدسی ہے, خلقت الاشیاء لاجلک, ہم نے اشیاء کو خلق کیا تمہارے لیے, یعنی یہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے. وخلقتک لاجلی, اور تجھے خلق کیا اپنے لیے, میں نے سب کچھ بنایا, سب کچھ دیا تمہارے اختیار, یہ سب تمہارا ہے, لیکن تم ہمارے ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کو سمیٹنے میں ہی اور اس کا اپنا بنانے میں ہی زندگی گزر جائے, تمہاری توجہ ہماری طرف ہونے ہی نہ پائے.
تم ہمارے لیے ہو، دنیا تو جائے گی تمہاری طرف، آنے دو اس کو، لیکن تم آؤ ہماری طرف، دنیا کی طرف رخ مت کرو، تم ہماری طرف رخ کر لو، ہم نے تو دنیا کا رخ تمہاری طرف کیا ہی ہے، وہ تو آئے گی تمہارے پیچھے، تم اگر اپنا رخ موڑ لو گے تو سارا مقصد فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر کچھ نہیں مل پائے گا، تم کو کیا ملے گا، اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ ہے مثلا کہ یہ فرض کر لو، ادھر پہلے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، خلق کیا، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، پھر انسان کو خلق کیا، ٹھیک، پھر انسان کے آگے خود کھڑا ہے، سب میں آنا ہے، ٹھیک، اللہ ادھر ہے، انسان جب ادھر آئے گا تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے خود ہی، انسان اگر اپنا منہ موڑ لے گا ادھر جانے لگے گا ذرا تو ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ کہ ہم نے اشیاء کو تمہارے لیے خلق کیا، تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ ہمیں چیز را برائے تو خطاب بے انسان کامل آفریدیم، یہ تمام چیزیں ہم نے انسان کامل کے لیے، بطورہ برائے خود زیرہ آفریدئی کی بے تمام چنان جلوگاہ حضرت حق قرار گیرد، کہ ایسی مخلوق کہ جو ذات الہی کی جلوگاہ ہو، جز انسان ان شائستگی را نہ داشت، کسی انسان کے اندر یا کسی بھی مخلوق کے اندر یہ لیاقت نہیں تھی کہ جو ذات پروردگار کی تجلی گاہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ صرف مخلوقات میں انسان ہی ایسی مخلوق ہے کہ جو تجلی گاہ ہے، پروردگار ہو سکتا ہے، لذا اس کی در آفرینش او بخود تبریک گفت، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو خلق کرنے کے بعد اپنی خالقیت کی مبارکباد پیش کی ہے خود کو، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اپنی خالقیت کا قصیدہ کسی موقع پہ نہیں پڑھا کہ میں بہترین خالق ہوں، سب کچھ بنایا، چاند ستارے یہ وہ، لیکن جب انسان کو خلق کیا تو انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنی خالقیت کا قصیدہ پڑھا، کیونکہ یہ اس کی سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے کامل مخلوق ہے، اس کے اندر ہر طریقے کی استعداد اور لیاقت ہے، سب سے بڑی لیاقت اور استعداد، یہ چاہے تو اپنے آپ کو صفات الہی کا، صفات جلال و جمال الہی کا مظہر بنا دے، اسے دیکھ کر کے انسان